إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ویڈیو نہیں آ رہی ہے؟ ویڈیو نہیں آ رہی؟ ویڈیو آ رہی ہے، کامنٹس میں آ رہے ہیں ویڈیو آ رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے نہیں آ رہی. کہاں آ رہی ہے؟ بسم اللہ. لاسٹ کلاس میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ آن لائن لے رہے تھے؟ آپ لاسٹ کلاس میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ شرک اکبر کی قسمیں. پیج نمبر 21 ہے. پیج نمبر 21. ہاں لکھ دوں گا. ہاں نظر آ جائے گا بورڈ پہ. صحیح آ رہا ہے، صحیح ہے. جی ہاں، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ کیا اس امت میں بھی شرک ہو سکتا ہے، اور اس پہ ہم نے کچھ اعتراضات دیکھے تھے، اور اس حدیث پر ہم نے ڈسکشن کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر، یعنی صحابہ سے کہا تھا کہ مجھے تم پر شرک، میں تم سے شرک سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تم پہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ ہے کہ تم آپس میں تنافس ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، لیکن شرک سے مجھے ڈر نہیں ہے. اور پھر دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے. تو میں نے اس کا جواب یہ بتایا تھا، یعنی ان دونوں احادیث کو جمع یوں کیا جائے گا، ریکنسائل ان دونوں احادیث کو یوں کیا جائے گا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے شرک کی نفی کی ہے، وہاں پہ پوری امت سے شرک کی نفی کی. یعنی مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم پوری امت میرے بعد مشرک ہو جائے گی، جیسے کہ سابقہ انبیاء کی امتیں پوری کی پوری مشرک ہو جایا کرتی تھی جیسے جیسے زمانہ گزرتا تھا. تو نبی نے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو خوف نہیں تھا. یہ اس بات کی نفی نہیں کہ شرک سرے سے واقع ہی نہیں ہوگا اس امت میں. سوال ہے فوت شدہ، پیج نمبر 20 ہے. سوال ہے فوت شدہ
یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، ابھی جو سوالات آ رہے ہیں اس پہ ہم نے پہلے کچھ گفتگو کر لی ہے، تو جہاں پر ضروری سمجھوں گا وہاں پہ انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کر دوں گا، ورنہ میں صرف پڑھ کے آگے چلوں گا. فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، ان سے مانگنا یا انہیں پکارنا شرک اکبر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ نہیں پکارو اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی آپ بھی ایسا کریں گے. فَعَلْتَ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی نبی سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اگر آپ بھی ایسا کریں گے فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کو پکارا جائے اس کی یہ صفت تو ہونی چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچانے پر قادر ہو اور نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہو. تو یہ صفت تو ہونی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، غیر اللہ کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے صرف بت مراد ہیں یا پھر اس میں تمام انبیاء، صالحین، اولیاء یہ سب شامل ہیں؟ اس پہ ہم نے پہلے گفتگو کی تھی. فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی آپ بھی اگر ایسا کریں گے، حالانکہ نبی سے شرک کا وقوع امپاسبل ہے، سمجھانا امت کو تھا، تنبیہ امت کو کرنی تھی کہ جب یہ فعل نبی کو نہیں بچا سکتی تو پھر تم کون ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص مرا وهو يدعو من دون اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے سوا کسی شریک کو پکارتا تھا، دخل النار، تو وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی وہ شرک کے اکبر کی حالت میں مرے، شرک سے توبہ نہ کی ہو، شرک اکبر کی حالت میں مرے، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا اللہ کے سوا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ نیک ولی ہو. تو اگر اس عقیدے پر وہ مرا ہے تو پھر وہ آگ میں داخل ہوگا. دخلا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہوگا، دخل النار، وہ آگ میں داخل ہو گیا، حالانکہ ابھی تو ہوا نہیں ہے. تو پاسٹ ٹینس کیوں لائے، فعل ماضی کیوں لائے؟ فعل ماضی یعنی اس کے وقوع کی سرٹینٹی کو بتانے کے لیے، یعنی تحقق وقوع کے لیے فعل ماضی آ جاتا ہے. کہ گویا جیسے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کو جواب دوں ہو گیا، تو یہ ہو گیا ابھی ہوا تو نہیں ہے، میں کروں گا کام، تو ہو گیا مطلب میں اس کو بالکل ایک سرٹنٹی اس کو دینا چاہ رہا ہوں کہ سمجھو ہو جائے گا. سوال، کیا دعا کرنا یعنی پکارنا بھی عبادت ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ دعا کرنا عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو. ادعونی، یہ دعا یدعو مادہ ایک ہی ہے، دعا یدعو، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، یعنی پہلے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. پھر یہ نہیں کہا کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری دعا سے، بلکہ کہا عن عبادتی، میری عبادت سے. تو یہ دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ واضح بات. سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو ادعونی، مجھ سے دعا کرنا، اس کو
اللہ تعالیٰ نے آگے ہی عبادتی کہا، میری عبادت. دعا جو ہے میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے، دعا دو قسموں کی ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. دعائے مسئلہ کہتے ہیں اسپیسیفکلی، ایکسپلیسٹلی، صراحتاً جو آپ کی حاجت ہے وہ طلب کی جائے. یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے، ایکسپلیسٹلی، صراحتاً، اپنے تلفظ کے ساتھ جو آپ چاہ رہے ہو مانگنا وہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. دوسری قسم ہے دعا کی دعائے عبادت. یعنی آپ ایکسپلیسٹلی تو نہیں مانگ رہے جو آپ کو چاہیے، بلکہ اپنے حال، یعنی اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے یا اپنا حال ایسا شو کر رہے ہو، اپنی اپیرنس ایسی شو کر رہے ہو کہ آپ کو کچھ چاہیے. دعائے مسئلہ میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اسپیسیفک حاجات اپنی، اور دعائے عبادت میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دعائے عبادت ہے. کیونکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے تلفظ کے ساتھ کہ اللہ مجھے جنت دے دے، یعنی نماز قبول کر لے یا مجھ سے راضی ہو جا. ہم تلفظ کے ساتھ یہ نماز میں تو نہیں کہتے، نہ ہی ہم روزے میں، بلکہ ہم اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ اللہ میرا حال یہ ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے جنت میں داخل کر دے. دعائے مسئلہ، دعائے عبادت کو اگر اور طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ جیسے آپ کے بچے آ کے آپ کے پاؤں دبانا شروع کرتے ہیں تو باپ سمجھ جاتا ہے اس کو کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اپنے تلفظ سے صراحتاً وہ سوال نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ چاہیے، لیکن اس نے اپنا حال ایسا ذکر کیا کہ اس کو کچھ چاہیے. تو بیویاں بھی ایسے کرتی ہیں اور شوہر بھی کرتے ہوں گے، نہیں لیکن آج کل کی بیویاں ایسی نہیں کرتی. آج کل کی بیویاں جو ہے وہ ایسے نہیں کرتی، وہ اپنے موڈ سے شو کرتی ہیں، یعنی منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ حال بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. بہرحال یہ بھی مثال بن سکتی ہے، ہم جب سگنل پہ رکتے ہیں گاڑی تو وہ آ جاتے ہیں وائپر لے کے اور گاڑی کی شیشے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا مجھے پیسے دیں، اس نے صرف جو ہے وہ شیشہ صاف کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ ونڈ اسکرین صاف کر رہا ہے تو وہ اپنے حال سے، اپنے فعل سے، اپنی اس حرکت سے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، میری مدد کر دو. لیکن ابھی تک اس نے بولا نہیں. وہ اگر وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر صاف کر کے آ کے صراحتاً بھی مانگ لیتا ہے. تو بہرحال دعائے مسئلہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اسپیسیفکلی حاجات طلب کرتے ہیں. دعائے عبادت، دیگر جو عبادات ہیں ہم اپنے حال سے اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں مطلوب ہے، دنیا کی اچھی زندگی اور آخرت میں جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا، ہم یہ طلب کر رہے ہیں. تو دعائے مسئلہ یہ غیر اللہ سے کرنا، دیکھیں یوں سمجھیں آپ، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ یہ مخلوق سے کرنا، یا تو وہ ایسی چیز میں دعائے مسئلہ مخلوق سے کرنا یا تو وہ اس پر قادر ہوگا یا اس پر قادر نہیں ہوگا. بورڈ نظر آ رہا ہے؟ یا تو وہ غیبی مدد ہوگی یا وہ غیبی مدد نہیں ہوگی. غیبی مدد سے میری مراد ہے سپر نیچرل کوئی چیز طلب کر لینا جو اس بندے سے، یعنی
بات ایک ہی ہے کہ جو بندہ اس پر قادر نہیں ہے وہ غیبی امدادی ہوتی ہے. تو اگر دعائے مسئلہ میں نے مخلوق سے کی ہے تو یا تو وہ قادر ہوگا یا وہ قادر نہیں ہوگا, یا تو وہ دعائے مسئلہ کا تعلق غیبی امداد سے ہوگا یا پھر وہ غیبی امداد سے نہیں ہوگا. اگر تو وہ غیبی مدد سے ہے, سوری یہاں وہ ہو گیا, یعنی جس پر وہ قادر ہے وہ غیبی مدد نہیں ہوگی, اور جس پر وہ قادر نہیں ہے وہ غیبی مدد ہوگی. صحیح لکھ رہا ہوں میں؟ یعنی دعائے مسئلہ اگر کسی غیر اللہ سے کیا جائے تو یا تو وہ اس پر قادر ہوگا یا وہ قادر نہیں ہوگا. اگر تو وہ قادر ہے اس پر تو پھر یہ دعائے مسئلہ اس مخلوق سے کرنا جائز ہے. اگر اس مسئلے پر وہ قادر نہیں ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. اور عبادت غیر اللہ کے لیے ہر حالت میں ناجائز اور شرک اکبر ہے. واپس دعا کی دو قسمیں ہیں, دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ اگر مخلوق کے لیے ہوگی یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سوال کیا جا رہا ہے تو یا تو وہ مخلوق اس پر قادر ہوگی, ٹھیک ہے, اور مخلوق کس چیز پر قادر ہوتی ہے جو غیبی مدد نہیں ہوتی ہے, یا تو وہ مخلوق اس چیز پر قادر نہیں ہوگی, اور مخلوق کس چیز پر قادر نہیں ہوتی جو غیبی مدد ہوتی ہے. تو اگر تو وہ مخلوق اس سوال کا جواب دینے پر قادر ہے تو پھر یہ جائز ہے. جیسا کہ میں آپ سے کہوں لائٹ بند کر دیں یا پانی کا گلاس لا دیں, اگر تو وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. جیسے میں کہوں کہ مجھے اولاد دے دیں, یہ غیبی مدد ہے. اور عبادت یعنی دعائے عبادت ہر حال میں غیر اللہ سے کرنا یہ شرک اکبر ہے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی عبادت ہے, تو مراد یہ ہے. یہ دعا کی دونوں کیٹیگریز پورا دین سمیٹ گیا اس میں, پورا دین اس میں شامل ہے دعا میں. تو دعا ہی عبادت ہے, یہی بات ہے. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اس دعا میں دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت دونوں شامل ہیں. یعنی چاہے مجھے دعائے مسئلے کے ذریعے پکارو یا مجھے دعائے عبادت کے ذریعے پکارو, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, یعنی دعا ہی عبادت ہے. تو اس معنی میں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی دعا کے علاوہ نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے. تو نبی کا جو مقصد ہے وہ یہ دعائے عبادت میں جو عبادات آتی ہیں وہ دعا ہی ہیں, کیونکہ آپ اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو. کیا مردے دعا اور پکار سنتے ہیں؟ جواب, مردے دعا اور پکار نہیں سن سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى, بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. بالکل واضح آیت ہے قرآن میں, اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جنرل رول تو یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے. ہاں جہاں پہ احادیث میں آ گیا کہ فلاں فلاں موقع پر مردے سن سکتے ہیں تو پھر وہ وہیں خاص مقام پر ہی سن سکیں گے. یعنی یہ رولنگ عام ہے, اور جو احادیث آئی ہیں مردے کے سننے کے حوالے سے وہ خاص ہیں, ان کو خاص ہی مقام پر رکھا جائے گا. وما انت بمسمع من فی القبور, آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں.
اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو. اچھا اب سوال آتا ہے کہ جو ولی ہیں یا جو نبی ہیں یا جو شہید ہیں وہ تو مردے ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اس کو مردے نہ کہو, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے؟ یعنی جو مردوں کو پکارتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مردے نہیں ہیں تو زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے زندہ ہیں. مردہ نہ کہو مطلب مردے نہیں ہے نا تبھی تو نہیں کہو اس کو. گڈ گڈ. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے آخر میں آیت میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ and you perceive not. تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ زندگی کیسی ہے تو لہٰذا تم نہیں سنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ شہید جو ہے یہ مردہ نہیں ہے یہ زندہ ہے لیکن تم اس کو ان کی زندگی کو پرسیو نہیں کر سکتے. تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں, وہ کس طریقے سے زندہ ہیں. تو لہٰذا تم جب ان کو پکارتے ہو تو تم یہ ازیوم کرتے ہو کہ وہ دنیا کی طرح زندہ ہیں. جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے ایسے ہی وہ قبر میں زندہ ہیں. تو یہ ازمپشن غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن کیسے زندہ ہے یہ تمہیں نہیں پتا. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے شعور کی نفی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی طرح تو زندہ نہیں ہے کم از کم, کیونکہ ہمیں شعور کس زندگی کا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کا. تو دنیا کی طرح تو زندہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو سنا نہیں سکتے, کیونکہ سننا سنانا ہمیں جو ادراک ہے اور ہمارا جو پرسپشن ہے یہ دنیا کی زندگی کا ہے کہ ہم آواز دیں گے تو سامنے والا سنے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کہیں کہ نہیں یہ رولنگ جنرل ہے, یہ اپلائی ہوگی ہر جگہ, آخرت میں بھی سنائی دیتی آوازیں اور قبر میں بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 6 مہینے کا ہوتا ہے زندہ ہے. جی ہاں زندہ ہے. کیا تم اس کو بولتے ہو وہ سن سکتا ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے. بہرحال آج کل کی سائنس کیا کہتی ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا وہ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا. دیکھیں 4 عالم ہیں. عالم یعنی 4 زندگیاں ہیں. 4 زندگی ہیں, میں لکھ دیتا ہوں. پہلی زندگی جو ہے وہ عالم ارواح ہے. عالم ارواح یہ روح کی جمع ہے, یعنی جس میں یہ وہ عالم ہے, یہ وہ زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کی روحوں کو نکالا اور ان سے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو تمام روحوں نے جواب دیا بیک وقت بلا, کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. یہ وہ عالم ہے. کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے جواب دیا آپ کو یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے اس نے جواب دیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم سے یہ سوال ہوا تھا؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مطلب یہ ہوا ہے حقیقتاً, اور اب یہ ہمیں یہ اگر انبیاء آئے یہ ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ بھائی یہ ہوا ہے. اسی لیے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اور احادیث پڑھی جاتی ہے, یعنی جب دین حق ہمارے سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی جاتی ہے تو فوراً ہاں یہ تو حق ہے, یہ تو حق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ فطرت میں رکھی جا چکی ہے. تو یہ فطرت میں کیسے آئی؟ یہ عالم ارواح سے آئی. یعنی مجھے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مجھے بہت لمبی چوڑی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. میں صرف چند دلائل دوں گا. اگر آپ کی فطرت صحیح کام کر رہی ہے تو میں صرف قرآن کا کلام پیش کروں گا, آپ کو ہاں بالکل سچ ہے.
मुशरिकीन मक्का ईमान कैसे लाते थे? कुरान सुनते थे और कहते थे, अभी यानी वो जुबैर बिन मुतम कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर की आयत पढ़ी, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, ये जब सूरह तूर की आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो काद कल्बी अन यतीर, गोया कि मेरा दिल उड़ने लगा और मैं फौरन इस्लाम ले आया। सूरह नजम, सूरह नजम का जो सजदा है जहां पर, वहां पे जब सूरह नजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो जहां पर सजदा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और वहां पर इर्द गिर्द मुशरिकीन बैठे थे, मुशरिकीन मक्का, उन्होंने सूरह नजम की आयत सुनी और नबी के साथ ही सजदे में गिर गए। तो गोया कि ये चीज आपको याद आ रही है, ये आप पहले इकरार कर चुके हो इस आलम में, अब अंबिया ने आके आपको रिमाइंड कराया कि भाई भूलो नहीं अपना वादा, अपना अहद, अपना अहद भूलो नहीं। ये हमारी फितरत में रख दिया गया। अफिल्लाहि शक, कि क्या अल्लाह में शक है, यानी अल्लाह की मार्फत में शक है। अगरचे आज लोगों की जिसकी फितरत इतनी फासिद हो जाए तो वो अल्लाह के वजूद पर उसका दिल जो है वो तसल्ली नहीं होती उसको कि अल्लाह भी मौजूद है। फिर दूसरा आलम है आपका दुनिया, जिसमें हम अभी हैं। क्या हमें शऊर है आलम अरवा का? नहीं है। ठीक है, अब हम दुनिया में हैं। तीसरा आलम क्या है? कब्र, बरज़ख। यही वो है जहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मुर्दे नहीं है, यानी आलम बरज़ख में है, आलम बरज़ख में जिंदा है। कैसे जिंदा है? ला तशऊरून, तुम शऊर नहीं रखते। तो बरज़खी जिंदगी कैसी होती है हमें नहीं पता, जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन बहरहाल मुर्दे नहीं है, मुर्दे नहीं है, बरज़ख में जिंदा है। कैसे जिंदा है? दुनिया जैसे जिंदा नहीं है। कैसे जिंदा है? अल्लाहु आलम, हमें नहीं पता। हाँ, शहीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी रूहें सब्ज रंग के परिंदों में डाल दी जाती हैं और वो जन्नत में जहां चाहे उसके फल वगैरह में से जाके उससे एंटरटेन होती हैं और उससे एंजॉय करती हैं। जन्नत की जो भी नेमतें हैं उस परिंदे की, उस परिंदे के पेट में वो रूहें डाल दी जाती हैं और वो जन्नत में जहां चाहे वहां से नेमतों का फायदा उठाती हैं। चौथा जो है वो दारुल करार या आलमुल करार, जहां पे ये इसको कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, करार पकड़ना। करार पकड़ना यानी बिल्कुल आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, हमेशा हमेशा इटर्नल अबोर्ड, इटर्नल लाइफ, या तो वो जन्नत है या वो जहन्नम है। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हाँ हाँ हाँ, या तो उसको अजाब हो रहा है या बरज़ख के एतबार से। किसमें? हाँ, यानी उनकी जिंदगी के शऊर नहीं है। मैं यानी शहीद, अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि शहीद मुर्दे नहीं है बल्कि जिंदा है। कैसे जिंदा है? तुम्हें शऊर नहीं है। ठीक है, शऊर तो हमें, आप ये कहना शऊर तो हमें किसी का भी नहीं है, किसी भी, यानी पूरी बरज़खी जिंदगी का हमें किसी का भी शऊर नहीं है। तो सिर्फ उसमें मुर्दे के, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने मुर्दे के एतबार से, यानी मुर्दे के एतबार से खास सतन इसलिए जिक्र किया क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो ये समझने लगे कि ये जो है वो अपने दीन के लिए लड़ने निकले थे और ये अब मर मिट गए, खत्म हो गए, क्या फायदा हुआ उनको। तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर उनका इसलिए जिक्र किया कि तुम्हें शऊर नहीं है, यानी तुम्हें पता नहीं है कि ये, तुम कह रहे हो कि ये मुर्दे हैं, मुर्दे नहीं है बल्कि ये जिंदा है। कैसे जिंदा है तुम्हें नहीं पता। सवाल है कि जिस तरह से हमें आलम में बरज़ख के बारे में शऊर नहीं है, इसी तरह उनको भी आलम दुनिया के बारे में शऊर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।
مسئلہ کیسے لکھتے ہیں؟ مسئلہ دونوں طریقے سے لکھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ بھی اور الف کے ساتھ بھی. اچھا بہرحال تو یہ چاروں عالم ہیں. ہم ابھی عالم دنیا میں، ہمیں نہیں پتا عالم ارواح کا، ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن یہ گویا کہ ہمارے دل میں ایک سٹیمپ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، تو ہمیں یہ یاد بار بار آتی رہتی ہے. یعنی آپ دیکھو گے نا کہ ہر انسان جب بھی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ کسی ہائر پاور کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی ہو جو مجھے بچائے. تو یہ اس کی فطرت ہے، یہی اس کی فطرت ہے کہ وہ مصیبت میں، پریشانی میں، چاہے جو جتنے سے بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ مصیبت میں، پریشانی میں اپنے سے ہائر پاور کو ڈھونڈتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین جو ہے وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ختم. پیج نمبر 22 ہے شرک اکبر کی قسمیں. سوال: کیا فوت شدہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواب: ہرگز نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے ہم فریاد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. تو یہاں پہ مراد امواتن سے، یہاں پہ کیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کی نفی کی ہے وہاں پہ کیا مراد ہے کہ ایسے نہیں ہے، یعنی مطلب دنیا کے حوالے سے تو موت آ چکی ہے ان پر، لیکن مردہ کا کانسیپٹ ان کے نزدیک کیا تھا؟ کیا بالکل ختم، کیونکہ ان کا قیامت پر یقین نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ یہ تھا کہ اب ہم اسی زندگی میں نموت و نحیا، کہ ہم اسی میں زندہ رہیں گے اور اسی میں ہم مریں گے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، مر گئے ختم، یہ ہمارا اینڈ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہونا. تو اس سینس میں یہ مردے نہیں ہیں، آگے زندگی باقی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سینس میں مردے ہیں کہ وہ تمہاری دنیا میں وہ مدد نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کے حوالے سے وہ مردے ہیں لیکن انجام کے لحاظ سے وہ مردہ نہیں ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب زندہ اٹھائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ یعنی مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد قبول کی. تو یعنی استستغیثون یعنی تم اپنے رب سے ہی استغاثہ کر سکتے ہو، غیر اللہ یا مردوں سے نہیں کر سکتے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آتی تو وہ یہ دعا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قیوم ذات. قیوم کہتے ہیں جو خود انڈیپینڈنٹ ہو، قائم بنفسہ وقائم لغیرہ، یعنی جو خود انڈیپینڈنٹ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ خود دوسروں کو اپنا ڈیپینڈنٹ رکھے، یعنی دوسرے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ خود انڈیپینڈنٹ ہے. برحمتک، تیری رحمت کے ذریعے، تیری رحمت کے وسیلے سے، استغیث، میں مدد طلب کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفت کا واسطہ دیا. آواز آ رہی ہے آن لائن؟ اچھا، وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں وہ طریقہ جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جائے. مثال کے طور پر آپ کا یہ گول ہے اور یہ جو اس تک پہنچنے کا طریقہ ہے
چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اپنائیں. کیا ویڈیو آ رہی ہے؟ ویڈیو بند ہو گئی. گول یعنی جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں وسیلہ. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وسیلہ کہتے ہیں اپنے مقصود تک پہنچنے کا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ہمارا گول کیا ہے؟ کیا ہے گول آپ کا؟ آپ کا گول کیا ہے؟ ویژن کیا ہے؟ اوور آل ویژن. مقصد کیا ہے؟ ایک مومن کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیوں ریڈیوس کریں اس کو کہاں تک؟ کیا مقصد کیا ہے؟ پریکٹیکل مسلم کیوں بننا ہے؟ جنت. مقصد آپ کا یہ ہے نا؟ یا اللہ کی رضا کہہ لیں، اللہ کی رضا سے ہی جنت میں داخل ہوں گے. تو جو آپ وسیلہ اختیار کریں گے، جو طریقہ اختیار کریں گے اس مقصد کو پانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب. تو اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ، جو طریقہ ہے وہ ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ تین وسیلے جائز ہیں. تین وسیلے جائز ہیں. پہلا، کسی نیک شخص سے دعا کرا لینا. کسی نیک شخص سے دعا کرا لینا. کیا لکھیں اس کو؟ نیک شخص سے دعا کرانا اس کی زندگی میں، مر جائے پھر نہیں. دوسرا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی کی دلیل کیا ہے کہ نیک شخص سے اس کی زندگی میں دعا کرانا. صحابہ آتے تھے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دعا کرانا. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اے ہمارے رب، بے شک ہم لوگ ایمان لائے. ایمان لانا کیا ہے؟ نیک عمل ہے. فاغفر لنا، تو لہذا اس نیک اعمال کا ہم تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہمیں، کہ تین شخص سے بنو اسرائیل کے، اس میں سنی ہوئی حدیث، وہ سنی ہوئی ہے نا، کہ وہ ایک کیو میں داخل ہوئے اور ایک بڑا سا پتھر یا کچھ بھی آ کے ان کی انٹرنس جو ہے وہ بلاک کر دی. تو تینوں نے کہا کہ اپنے نیک اعمال یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. تو سب نے، تینوں نے، بہرحال حدیث لمبی ہے، وقت نہیں ہے، تو تینوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے اور کہا اللہ اگر میں نے خالص تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، فلاں عمل جو انہوں نے دعا کی، تو پھر ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. تو یہ دلیل ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. لہذا ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے ایک عمل ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وسیلے کے طور پر پیش کیا کرے اپنی حاجات کو حاصل کرنے کے لیے. ایک عمل سیکرٹ میں، اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ ایسا رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں وسیلہ پیش کر سکے. اللہ اگر خالص میں نے تیرے لیے کیا یہ عمل، تو مجھے اس مشکل سے میری جان چھوڑا دے. اور وہ عمل سنبھال کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو بطور وسیلہ پیش کرے. جیسے کہ ہم
ایمان کا وسیلہ پیش کرنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اللہ چونکہ ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور گناہوں کا کفارہ بنا دے. تو ایک تو یہ کہ نیک شخص کا وسیلہ، دوسرا نیک اعمال کا وسیلہ ایک سے، تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ جو اس دعا میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. قرآن میں یہ اکثر ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے بے شک تو غفور اور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو غفور کہا اور اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا، تو اللہ تو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تو رحیم ہے لہٰذا مجھ پر رحم فرما. تو غفور ہے لہٰذا مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو رزاق ہے لہٰذا مجھے رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. جیسا کہ دعائے غم میں ہے، غم کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. میں تجھ سے تیرے تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور آخر میں دعا کیا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن ربیع قلبی میری سینے کی، میرے دل کی بہار بنا دے اور غموں سے نجات دے دے. بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے. کوئی شخص یہ دعا نہیں کرتا مگر اس کو غم سے اور ٹینشن سے نجات ملتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تبھی وہ جو عمل کا وسیلہ تو وہ عمل بھی بہت اچھے طریقے سے اور سیکرٹ میں رکھو، مطلب صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ اعمال اپنے ایسے رکھو جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور اس کو مشکل اوقات میں اور جنت کے حصول کے لیے وسیلہ پیش کرو. آخرت میں ملے گا. اصل نیت تو ہے وہ، اصل نیت جو ہوتی ہے کسی بھی عبادت کی وہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ تبعاً یعنی سیکنڈری نیت دنیا کی جا سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے گا تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. تو اچھی زندگی دنیا کی زندگی دیں گے، حیات یعنی اچھی زندگی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر کوئی شخص دین کو پریکٹس اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے، لیکن صرف اسی لیے پریکٹس کرتا ہے کہ صرف اس کی دنیا اچھی ہو جائے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اصل نیت جو ہے فنڈامنٹل اس کی نیت جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. لیکن سیکنڈری نیت یہ کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے تو وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کیا عبادت ہے، قرابت داروں سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا یہ عبادت ہے. تو عبادت کے ذریعے ہمیں فائدہ کون سا حاصل ہو رہا ہے؟ دنیاوی فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. لیکن صلہ رحمی کی اصل نیت جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. سیکنڈری نیت اس کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک تمہارا رب غفار ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہیں بارشیں نازل کرے گا تم پر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے اور اولاد اور مال عطا فرمائے گا. یہ سارا کیا ہے؟ استغفار کا دنیاوی فائدہ ہے. لیکن استغفار اصلاً جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اصل نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تبعاً یعنی تابع اس کی نیت دنیا کی ہو سکتی ہے. اسی لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لوگوں میں سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما. تو دنیا اور آخرت کی نیت، دنیا کی آخرت کی نیت اصلاً ہو، بیسک موٹیویٹنگ فیکٹر ہو، بیسک ڈرائیونگ فورس ہو آپ کی کسی بھی عمل کی. سیکنڈری طور پر دنیا کی نیت ہو سکتی ہے.
تو یہ 3 وسیلے ہیں جو کہ ہم مشروع ہیں، جائز ہیں، مستحب ہے، پیش کرنے چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، یہ جائز وسیلے ہیں۔ اس کے برعکس جو ناجائز وسیلے ہیں، یا تو وہ شرک ہوگا یا پھر وہ بدعت ہوگی۔ ناجائز وسیلہ شرک کب بنتا ہے؟ جب اس وسیلے کو ہی اصل سبب بنا لیا جائے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ وسیلہ ہے جنت کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، احادیث پر، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس پر عمل کرنا یہ جنت کے لیے وسیلہ ہے۔ لیکن جب میں نبی کو بذات خود ہی وسیلہ مان کے نبی کی عبادت کرنا شروع کر دوں، میں نبی سے مدد مانگنا شروع کر دوں، میں نبی کے نام پہ نظر و نیاز کرنا شروع کر دوں، یا میں نبی کو غیبی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دوں، تو پھر یہ وسیلہ شرک ہوگا۔ اچھا، تو بھی نبی کو پکارنا یہ وسیلہ کیسے ہوگا؟ جیسے وہاں پہ قرآن میں آتا ہے سورہ زمر میں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ کے قریب کر دیں کیا چیز؟ ہماری ان کی عبادت کرنا۔ کہ وہ اسم اعظم خود اللہ ہے، یا پھر یا ذل جلال والاکرام ہے، یا حی و قیوم ہے، تو تینوں استعمال کر لیں آپ۔ اچھا جناب، میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ دیکھیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، یہ جائز وسیلہ یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ وسیلہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے، اور ناجائز میں یا تو وہ شرک ہوگا یا وہ بدعت ہوگی۔ شرک کب بنے گا؟ کہ جب ہم کسی شخص کو، کسی ذات کو، چاہے وہ نیک ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی ہم عبادت کریں۔ جب ہم اس کی عبادت کریں گے اور وہ خوش ہوں گے تو پھر اللہ بھی خوش ہوگا۔ تو لہٰذا میں نے چونکہ عبادت غیر اللہ کے لیے کر دی، اس لیے یہ وسیلہ، اس طرح سے وسیلہ بنانا ہی شرک ہے۔ وسیلہ جو بدعت ہے وہ کب ہوگا؟ یعنی غیر اللہ کو پکارنا، آپ کر لیں، غیر اللہ کو
पुकारना अल्लाह के कुर्ब के लिए। बिदअत कब होगा? यानी मैंने उस गैरुल्लाह, जिसको मैं जिस जात को वसीला बना रहा हूं, उसको मैंने पुकारा तो नहीं, लेकिन उसकी जात और उसकी शर्फ का मैंने अल्लाह को वसीला दिया। मसलन मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूं और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा हूं, ए अल्लाह तुझे तेरे नबी का सदका मुझे फलां चीज दे दे, या तुझे तेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मुझे फलां चीज दे दे। तो ये शिरक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दुआ अल्लाह ताला से की जा रही है। लेकिन बिदअत है। क्यों? क्योंकि नबी ने हमें ये तरीका सिखाया नहीं है। तो अल्लाह ताला को नबी की जात का, नबी की नबी का वास्ता देना, नबी के शर्फ का वास्ता देना, या किसी भी वली का वास्ता देना, ये बिदअत है। इससे बचना चाहिए। सवाल आया कि जो लोग तावीज़ वगैरह पहनते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने सबब नहीं बनाया और उन्होंने उसको सबब बनाया, तो ये शिरक असगर है। जी हाँ, ये शिरक असगर है। शिरक अकबर तब बनेगा जब उस तावीज़ को खुद ही बजाते खुद नफ़ा या नुकसान का मालिक बना दिया जाए। लेकिन सिर्फ उसको अगर सबब बनाया जाए और असल नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह को बनाया जाए, तो फिर ये शिरक असगर होगा। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना। क्या कह रहे हैं? चलो आगे डिस्कस करेंगे। वैसे पुरानी ताबीज़ जो है वो उसको शिरक तो नहीं कह सकते, लेकिन बिदअत है। कुछ सहाबा की आवाज़ है, लेकिन उनकी नीयत जो थी वो ये थी कि बच्चों के गले में जो लटकाते थे वो बतौर, यानी उनके लिए हिफ्ज़ में आसानी, हिफ्ज़ के लिए आसानी, लेकिन कोई ऐसे तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जो है वो नहीं लिखा। तो 2-3 है मिनट, मैं सवाल ले लेता हूँ। सवाल है कि शिरक असगर अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा या अकबर? अल्लाह ताला शिरक अकबर माफ़ नहीं करेगा। शिरक असगर उसकी मशीयत पर है, चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो अजाब दे और फिर जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन शिरक अकबर वाला वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुरान ख्वानी करवाते हैं। मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप कितनी तेजी से आ रहे हैं। अगर गैबी मसला हो और उस पर मखलूक कादिर ना हो, तो गैबी मसला होता ही वो है जिस पर मखलूक कादिर ना हो। गैबी मसला कहते हैं बियॉन्ड नेचुरल पावर्स, यानी आम आदात से हट कर जो पावर चाहिए होती है वो होनी चाहिए। तो शिरक जो है वो उसमें ही होता है। सवाल है कि अगर शिरक अकबर वाला माफी मांग ले तो? जी, शिरक अकबर अगर शिरक से तौबा कर लेता है तो फिर बिल्कुल, अगर तौहीद की हालत में मरता है तो अल्लाह ताला उसको, यानी वो अबदी जामन में नहीं है। सहाबा जितने थे वो शिरक में थे, फिर ही तौहीद पाए ना। तौबा की उन्होंने, अल्लाह के नबी की दावत को कबूल किया।
غیر غیبی مدد، ہاں غیر غیبی مدد پر اگر تو وہ زندہ ہے، یعنی اگر وہ قادر ہے اور وہ زندہ ہے تو پھر اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. لیکن اگر غیر غیبی مدد ہے اور وہ مردہ ہے تو پھر تو وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے. یعنی آپ مردے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے جو ہے وہ پانی پلا دیں، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے. یا تو آپ کو وہ بندہ بیوقوف سمجھے گا کہ آپ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں. چلیں.